اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کل کے لیکچر میں ہم نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 پڑھی تھی اور اس میں 3 برائیوں کا ذکر تھا جو کہ معاشرے کے امن و سکون کو برباد کرتی ہیں اور انسانوں کے یہ باہمی حقوق و آداب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور اس میں ایک یہ تھا کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، دوسرا کسی پر الزام تراشی نہ کرو، اور تیسرا کیا تھا کہ کسی کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ آیت نمبر 12 میں بھی مزید 3 برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کو حرام قرار دیا گیا ہے اور ان سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، اور یہ وہ برائیاں جو انسان کی پیٹھ پیچھے ہوتی ہیں اور یہ بھی انسانوں کے باہمی حقوق اور آداب معاشرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ یعنی کہ سورہ حجرات کی یہ 2 آیات اصلاح معاشرہ کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں کہ اگر ہم ان 6 برائیوں سے باز آ جائیں تو معاشرے کی اصلاح بہت اچھے انداز میں ہو سکتی ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب اس آیت میں بھی مخاطب کون لوگ ہیں؟ ایمان والے ہیں۔ یا ایھا، اے الذین جو، آمنوا وہ ایمان لائے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو، اجتنبوا پرہیز کرو یا بچو، فعل امر ہے، کثیراً زیادہ، من سے، الظن ظن سے، زیادہ ظن سے بچو، زیادہ گمان سے بچو، انا بے شک، بعض الظن گمان، اسم گناہ، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ وا کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں۔ تجسسوا جاسوسی کرو، ولا تجسسوا اور جاسوسی نہ کرو، اور عیبوں کی کسی کے عیبوں کو تلاش نہ کرو، کسی کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، وا کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں۔ یغتب غیبت کرو، بعضکم تم میں سے بعض، بعضاً بعض کی، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے، ایسی بات نہ کرے، کسی شخص کی غیر موجودگی میں ایسی بات نہ کہے کہ اگر وہ اس کو سنے تو اس کو ناگوار گزرے۔ ایحب احدکم، آ کا مطلب کیا، یحب وہ پسند کرتا ہے، کیا وہ پسند کرتا ہے، احدکم احدو کوئی ایک، کم تم میں سے، کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے، ان یاکل لحم اخیہ میتا، ان کے یاکلا وہ کھائے، لحم گوشت کو کہتے ہیں، اخیہ اپنے بھائی کا، میتن مردہ، میتن مرے ہوئے، مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ فکرہتموہ، فا کا مطلب پس، کرہتموہ، ہو ضمیر ہے اس کو، اور کرہتموہ کراہت آئے گی، پس تم کو گھن آئے گی اس سے، پس تم کو اس سے کراہت آئے گی۔ یقیناً مردہ گوشت کو دیکھتے ہی کراہت آتی ہے، تو یہاں پر اتنی بڑی سزا ہے کہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے، اور پھر بھائی جیسا رشتہ، اس کے گوشت کھانے کے مترادف قرار دے دیا گیا، اور خود ہی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فکرہتموہ، پس تم کو بہت گھن آئے گی اس سے، بہت کراہت آئے گی، تمہیں بہت مکروہ لگے گا، تمہیں بہت پسندیدہ لگے گا۔ واتقوا اللہ، وا کا مطلب اور، اتقوا ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، انا بے شک اللہ تعالیٰ تواب توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم مہربان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو اب اس آیت میں 3 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ بے شک بعض گمانوں سے بچو، ان بعض الظن اسم، بعض گمان جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو گمان ہے، گمان کس کو کہتے ہیں؟ دل میں کوئی شک ڈال دینا، دل میں وہم پیدا کر دینا، اور یہی وہم جو ہے وہ یقین تک بھی پہنچ جاتا ہے، اسی کو پھر ظن غالب بھی کہتے ہیں۔ اور حسن ظن، اچھا ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا، سوء ظن برا گمان رکھنا۔ قرآن پاک خود فرما رہا ہے کہ ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے گمان جو ہیں وہ گناہ نہیں ہیں، کچھ گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے گمان ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں مفسرین نے
یہ زن کی جو ہے وہ اقسام بیان کی ہیں۔ تفسیر احکام القرآن ہے، اس کے مصنف کا نام ہے امام ابو بکر جساس۔ انہوں نے زن کی 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک زن حرام ہے، دوسرا زن واجب ہے، تیسرا زن مستحب ہے، اور چوتھا زن جو ہے وہ جائز ہے۔ اور اسی طرح عصر حاضر کی جو تفسیر تفہیم القرآن ہے، اس میں بھی زن کی اقسام کے بارے میں تفصیل دی ہوئی ہے، اور انہوں نے پھر تجزیہ بھی پیش کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یعنی کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض حالات میں گمان کرنا پسندیدہ ہے، بعض حالات میں ناگزیر ہے، بعض حالات میں ایک حد تک جائز ہوتا ہے، اور اس سے آگے جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اب ہم نے اس کی ایک مثال مختصراً میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دیتی ہوں کہ زن حرام کیا ہے۔ تو زن حرام یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی رکھے کہ وہ مجھے عذاب ہی دے گا یا مصیبت ہی میں رکھے گا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت سے گویا مایوس ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اور کبھی بھی انسان کو اللہ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کے ساتھ بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے کہ اللہ مجھے جو ہے وہ عذاب دے گا، بلکہ ہر وقت اللہ کی رحمت اور مغفرت کا سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، تو اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو اس کے بغیر موت ہی نہیں آنی چاہیے کہ اس کا اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو، یعنی کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا جو ہے وہ کیا ہے، واجب ہے، اور اللہ کے ساتھ بدگمانی کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حدیث قدسی بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی میں برتاؤ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اب یہ اس کو اختیار ہے کہ میرے ساتھ جو چاہے گمان رکھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن ہی رکھنا چاہیے، اور بدگمانی جو ہے وہ حرام ہے۔ ہمیں ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ غفور و رحیم ہے، اور ہمارے گناہ معاف کر دے گا، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے گا۔ اچھا، اسی طرح کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بدگمانی کر دینا کہ اس کی ظاہری حالت میں وہ نیک نظر آ رہا ہو، اور بغیر کسی دلیل کے اس کے بارے میں بدگمانی کرنا، یعنی اس کے بارے میں برا سوچنا، یا اس کے بارے میں ایسا سوچنا کہ ظاہری طور پر ایسی، جیسے ہم لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ بڑا نیک نظر آ رہا ہے، تو ہمیں تو نہیں پتہ اس کے دل کے حال کو، ہم تو نہیں جانتے، تو اس کی ظاہری صورت کو دیکھ کر ہمیں حسن ظن سے کام لینا چاہیے، نہ کہ ہمیں بدگمانی سے کام لینا چاہیے۔ تو یہ والی بدگمانی بھی حرام کے زمرے میں آتی ہے، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے۔ آپ سلم فرماتے ہیں کہ گمان سے بچو، کیونکہ گمان جھوٹی بات ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ اگر کسی انسان کو جو ظاہری صورت میں نیک نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں اگر برا گمان رکھو گے تو یوں سمجھو کہ وہ جھوٹی بات ہے۔ تو اس لیے بغیر کسی دلیل کے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ بھی حرام کے زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے ان پر عمل کرنا جو ہے وہ شرعاً ضروری ہو جاتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی، تو وہاں پر ظن غالب پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے یعنی یہ اب ظن غالب، یہ اب واجب کی ہے کہ ظن کس صورت میں واجب ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے عدالتوں میں باہمی تنازعات ہوتے ہیں، مقدمات ہوتے ہیں، تو ان کے فیصلے جو ہیں وہ ظن غالب کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، تو وہ پھر واجب ہیں، اس کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ظن جو ہے وہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے مثلاً جیسے اب سمت قبلہ معلوم نہیں ہے، اور کوئی ایسا آدمی بھی موجود نہیں ہے جس سے ہم معلوم کیا جا سکے کہ قبلہ کس طرف کو ہے، اور ہم نے اس وقت نماز پڑھنی ہے، تو پھر اس وقت اپنے غالب ظن پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہوگا۔ غالب ظن سے مراد جو ہمارے دل میں اس وقت یقین واثق پیدا ہو رہا ہے کہ اب اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو یہ ظن بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جیسے نماز کی رکعتوں میں اکثر غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ 3 رکعتیں پڑھی تھیں یا 4 رکعتیں پڑھی تھیں، تو پھر فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس وقت غالب ظن پر جو ہے وہ عمل کرو، کہ جو آپ کے ذہن میں غالب یقین آ رہا ہے کہ 3 پڑھی تھی یا 4، تو اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری جائز میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد مستحب، جو مستحب ہے ظن مستحب، اور یہ ہر ایک کو کرنا چاہیے، جو کہ ہم سب اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، اور سارا دن یہ گناہ ہم کرتے رہتے ہیں، اور اگر ہم اپنا احتساب کریں تو سب سے زیادہ گناہ ہمارے یہی ہوں گے
کہ ہم کسی کے بارے میں حسن ظن سے کام نہیں لیتے، بلکہ ہم پہلے سوء ظن سے کام لیتے ہیں، ہم پہلے اس کے بارے میں برا سوچتے ہیں۔ حالانکہ ہر انسان کی جو ہے وہ کیا ہے کہ ہر انسان میں برائی بھی پائی جاتی ہے اور اس میں بھلائی بھی پائی جاتی ہے، ہر انسان میں تقریباً اس میں یکساں احتمال ہوتا ہے برائیوں کا بھی اور بھلائیوں کا بھی۔ تو ہم بھلائی کو چھوڑ کر برائی سوچیں تو یہ ہمارا سوء ظن ہو گیا، بجائے اس کے کہ ہم اس کی بھلائی کا سوچیں تو یہ ہمارا جو ہے وہ حسن ظن ہو جائے گا۔ اور مستحب یہ ہے کہ اگر ہر مسلمان کے ساتھ نیک گمان رکھا جائے، یعنی کہ کسی بھی مسلمان آپ کا کسی مسلمان کے ساتھ رابطہ ہے، تعلق ہے، آمنا سامنا ہے، آپ اس کے بارے میں نیک گمان رکھو، اس سے آپ کو ثواب بھی ملے گا اور یہ مستحب ظن ہے۔ اور جو یہاں پر جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ ہے سوء ظن سے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اکثر جو ہے وہ حسن ظن نہیں رکھتے، ہم سوء ظن رکھتے ہیں، اور اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے منع فرمایا ہے تو اسٹوڈنٹ سب سے زیادہ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے اس کو عملی طور پر اپنے میں لے کر آنا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں برا گمان رکھیں ہی نہ، ہم کسی کے بارے میں سوچیں تو اچھا گمان ہی سوچیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے آیت کا وہ ہے کہ جس میں منع کیا گیا کہ لا تجسسو، جاسوسی نہ کرو، یعنی کہ کسی کے عیب تلاش نہ کرو، کسی کے راز ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو۔ تو اب یہ کیا ہے کہ یہ بھی تقریباً عورتوں میں تو یہ عادت بہت زیادہ ہے، اور تقریباً یہ سارا دن اس کام میں ہم لگے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معاف کرے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کون کون سی برائیاں ہیں؟ مثلاً اب یہ جو چھوٹے چھوٹے عیب ہیں یہ کیا ہیں کہ کوشش یہ کی جائے کہ ان سے بچا جائے، کسی کے راز تلاش کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ مثلاً دو آدمیوں کی باتیں جو ہیں وہ کان لگا کر سننا، یہ بھی اس کی جاسوسی کرنا ہی ہے نا۔ ہمسایوں کے گھر میں جھانکنا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ بھی جاسوسی کرنا ہی ہے۔ اسی طرح مختلف طریقوں سے دوسروں کے خانگی معاملات میں دخل دینا، ان کے ذاتی معاملات کی ٹو میں لگے رہنا، یہ ایک بہت بڑی بد اخلاقی بھی ہے۔ اس سے طرح طرح کے فساد بھی رونما ہوتے ہیں، اور اس لیے اس سے جو ہے وہ ممانعت بھی کی گئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث اس میں موجود ہے کہ اے لوگو، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج میں نہ لگے رہو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیب ڈھونڈنے کے در پہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے عیوب کے در پہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے نا ہمارے عیب اللہ کے تو سامنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیب کے در پہ ہو جائے گا تو پھر اس کے گھر میں جا کر اس کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اور کوئی انسان بھی عیبوں سے پاک نہیں ہے، ہر انسان کے اندر عیب ہیں، کسی میں چھوٹے کسی میں بڑے۔ تو جب آپ کسی کے عیب پر پردہ ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اور اگر آپ کسی کے عیب کسی کے راز اچھالنے کی کوشش کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس دنیا میں رسوا کر دے گا، اور تمہارے عیب اور تمہارے راز بھی جو ہے وہ اچھالے گا۔ اب اس سے مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب ہم کسی کے عیب پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو اس انسان کے دل میں ہماری عزت جو ہے وہ بڑھ جائے گی، تو اس سے کیا ہوگا؟ معاشرے میں محبت اور اخوت بڑھے گی، اور اسلام کا درس ہی یہی ہے، اخوت کا درس، محبت کا درس، امن کا درس۔ اب جو تیسری چیز ہے، تیسری بات اس میں فرمائی گئی ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض کی جو ہے وہ غیبت نہ کرے۔ اب غیبت سے کیا مراد ہے؟ غیبت سے مراد یہ ہے کہ انسان کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا جو اس کے سامنے اگر کہی جائے گی تو وہ اس کو ناگوار گزرے گی۔ تو اس صورت میں اس جو غیبت ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ میں ہے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو۔ تو پھر صحابہ نے عرض کیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ بات موجود نہ ہو تو پھر تو نے اس پر بہتان لگایا۔ اب یہاں پر غیبت اور بہتان کا فرق واضح ہو گیا اس حدیث کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
کہ اگر تم اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے ایسی برائی کرو گے یا ایسی بات کرو گے کہ جو اس کے سامنے کرو گے تو اس کو ناگوار گزرے گی، اور صحابہ نے جب پوچھا کہ وہ برائی اگر اس میں موجود ہے اور ہم نے اس کی غیر موجودگی میں وہ برائی کر دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ جب وہ اس میں برائی موجود ہی نہیں ہے اور تم نے کر دی تو پھر تو یہ تم نے اس پر بہتان لگایا، اور بہتان اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے، اس سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ بہتان کیا ہے؟ الزام لگانا، یعنی کہ اس کے پیچھے جھوٹا الزام لگانا، اس کو بہتان کہتے ہیں، اور یہ اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، چاہے اشارتاً کیا جائے یا چاہے صریح الفاظ میں کیا جائے، ہر صورت میں یہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت میں 3 چیزوں کے بارے میں منع کیا گیا ہے، اور یہ تینوں چیزیں بھی معاشرے میں فساد کا باعث بنتی ہیں، اور اس کی سزا جو آخری بات ہے جس میں غیبت کرنا ہے، اس کی تو سزا اس قدر زیادہ دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ بھائی کا رشتہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ وہ اتنا قریبی ہوتا ہے، وہ اتنا پیارا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، تم میں سے کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا۔ تو اب یہاں سے آپ لوگ غیبت کا اندازہ لگا لو کہ کس قدر سخت سزا غیبت کے بارے میں دی گئی ہے۔ تو اس سے باز آ جاؤ، اور پھر آخری آیت میں اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ یعنی کہ اگر یہ گناہ کیونکہ ہم سب لوگ جو ہے وہ گناہ تو کرتے رہتے ہیں، اگر گناہوں سے ہم معافی مانگ لیں اور دوبارہ نہ کرنے کا جو ہے وہ تہیہ کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے بھی کھلے ہیں اور توبہ کے دروازے بھی کھلے ہیں۔ اگر ہم میں یہ برائیاں ہیں تو ان برائیوں سے فوری طور پر ہمیں باز آ جانا چاہیے، اس لیے کہ اب ہم لوگوں کے کانوں میں یہ آیت پڑ چکی ہے اسٹوڈنٹس، اور جب تک ہم اس آیت پر عمل نہیں کریں گے تو اس وقت تک پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ ناقص رہے گا، اور ہم سے تو زیادہ پوچھ گچھ ہوگی، اس لیے کہ اب ہمیں ان باتوں کا علم ہو گیا ہے، اور جن باتوں کا ہمیں علم ہو گیا تھا تو اس باتوں کے بارے میں پھر زیادہ پوچھ گچھ ہوتی ہے، اس لیے ہمیں ان تمام برائیوں سے خود بھی باز آنا چاہیے اور دوسروں کو بھی ان برائیوں سے منع کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔